بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یطلب بها شرح الاسم۔ ما تین چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر ایک، اسم کی وضاحت کے لیے۔ نمبر دو، شے کی حقیقت کے لیے۔ ما کے ذریعے تین چیزوں کو طلب کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اسم کی وضاحت۔ نمبر دو، شے کی حقیقت۔ نمبر تین، اس چیز کا حال جو ما کے ساتھ مذکور ہو۔ اسم کی وضاحت جیسے کہا جائے مل اسجد، جواب میں ہوگا سونا۔ کہا جائے مل لجین، لجین کیا ہے تو جواب ہوگا چاندی۔ شے کی حقیقت ہو جیسے مل انسان ہو، انسان کی حقیقت کیا ہے تو جواب ہوگا حیوان ناطق۔ اس چیز کا حال جو ما کے ساتھ مذکور ہو، اس کی مثال جیسے آنے والے سے پوچھیں ما انتا، تم کیا چیز ہو، یعنی عالم ہو یا غیر عالم۔ ترجمہ، اور ما اس کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے اسم کی وضاحت کو جیسے مل اسجد ہو یا مل لجین ہو، یا مسمہ کی حقیقت کو جیسے مل انسان ہو، انسان کیا ہے، یا اس چیز کے حال کو جو ما کے ساتھ مذکور ہو جیسے تیرا قول اپنے اوپر آنے والے کے لیے کہ ما انتا، تو کیا چیز ہے۔ ومن، من کے ذریعے عقلاء کی تعین، ذوی العقول کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے جیسے من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا۔ متا کے ذریعے زمان کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے، خواہ زمان ماضی ہو یا مستقبل ہو۔ ماضی ہو جیسے متا جیتا، تو کب آیا، اور مستقبل ہو جیسے متا تذهب، تو کب جائے گا۔ عیانہ کے ذریعے زمان مستقبل کی، خاص طور پر زمان مستقبل کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے، اور یہ خوفناکی کی جگہ میں ذکر کیا جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ کیفہ کے ذریعے حال کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے جیسے کیفہ انتا، تمہارا حال کیا ہے۔ اینا کے ذریعے مکان کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے جیسے اینا تذهب، تم کدھر جاتے ہو۔ انا تین چیزوں کے لیے آتا ہے، تین چیزوں کے معنی میں ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کیفہ کے معنی میں جیسے انا یحیی، یعنی کیف یحیی، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا اس کو اس کے مرنے کے بعد۔ نمبر دو، من اینا کے معنی میں جیسے یا مریم انا لکی ھذا، یعنی یا مریم من اینا لکی ھذا، تمہارے پاس یہ چیز کدھر سے آئی۔ اور نمبر تین، متا کے معنی میں جیسے زر انا شیتا، یعنی زر متا شیتا، ملاقات کرو جب چاہو۔ کم کے ذریعے عدد مبہم کی تعین کو طلب کیا جاتا ہے جیسے کم لبستم، تم کتنا ٹھہرے رہے۔ ایون کے ذریعے دو میں سے ایک کی تمیز کو طلب کیا جاتا ہے جو دو امر عام میں شریک ہوں جیسے ای الفریقین خیر مقاما، دو فریقوں میں سے کون سا فریق بہتر ہے ازرو مقام کے۔ اور ایون کے ذریعے زمان، مکان، حال، عدد، عاقل، غیر عاقل، سب کے بارے میں سوال ہوتا ہے مضاف الیہ کے اعتبار سے، یعنی جو مضاف الیہ ہوگا سوال بھی اسی کے بارے میں ہوگا۔ وقد تخرج الفاظ الاستفہام، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی الفاظ استفہام کو اپنے معنی اصلی سے نکال کر دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کلام کے سیاق سے سمجھے جاتے ہیں۔ وہ معنی یہ ہیں، برابری کرنا جیسے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان پر برابر ہے خواہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں پر انذرتم میں استفہام برابری کے لیے ہے۔ نفی جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی ما جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان۔ یہاں پر حل استفہامیہ نفی کے لیے ہے۔ انکار جیسے غیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے غیر کو پکارتے ہو، یعنی اللہ کے غیر کو مت پکارو۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، یعنی کافی ہے۔ امر جیسے فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو، یعنی انتہو، تم باز آ جاؤ۔ اسلمتم، کیا تم مسلمان ہوئے، یعنی اسلموا، مسلمان ہو جاؤ۔ اور نہیں جیسے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، کیا تم اللہ ان سے ڈرتے ہو، بس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اتخشونہم میں استفہام نہیں کے لیے ہے، یعنی ان سے مت ڈرو۔ شوق دلانا، حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت پر جو تمہیں نجات دے دردناک عذاب سے۔ یہاں پر حل شوق دلانے کے لیے ہے۔ اور تعظیم جیسے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کرے اللہ کے ہاں مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یہاں پر من اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے ہے۔ تحقیر جیسے احاذ الذی مدحتہ کثیرا، کیا یہ وہ شخص ہے جس کی تم نے کثرت سے مدح کی۔ حمزہ استفہام تحقیر کے لیے ہے۔ تحکم یعنی مذاق اڑانا جیسے عقلک یسوغ لک ان تفعل کذا، کیا تمہاری عقل جائز قرار دیتی ہے تمہارے لیے یہ بات کہ تم ایسا کام کرو۔ یہاں پر عقلک میں استفہام مذاق اڑانے کے لیے ہے۔ تعجب جیسے مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔
مال حاضر رسول میں استفہام تعجب کے لیے ہے۔ گمراہی پر تنبیہ کرنا، جیسے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو، یہاں پر اینا استفہام گمراہی پر تنبیہ کے لیے ہے۔ وعید، اتفعل کذا وقد احسنت الیک، کیا تم ایسا کام کرتے ہو حالانکہ میں نے تیری طرف احسان کیا، یہاں پر اتفعل میں استفہام وعید کے لیے ہے۔